تبدیلی کی کیا ضرورت تھی؟ اتنی look at the reform that took place from the late 19th century to early 20th century and onward, and it was in 1960s when it was felt that the reforms that took place, the reforms introduced through the classical school of thought were now giving way. Now such a long period has taken place for the reforms to take place. Now these reforms, the classical school of thought, جو efficiency اور effectiveness جو اس سے بہتر ہوئی تھی، اب وہ reforms جو تھے ان میں وہ کام نہیں کر رہے تھے. اب نئی تھنکنگ شروع ہوئی کہ اب تبدیلی کی ضرورت ہے، کیونکہ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ اوورلیپ کر رہی تھیں. حالات بدل چکے تھے، کمپلیکسٹی جو ہے وہ انکریز کر گئی تھی، اور ریفارمز جو تھے، پرانے ریفارمز جو تھے وہ اتنا کام نہیں کر رہے تھے. اب ضرورت تھی کہ نئے ریفارمز لائیں، نئی تھنکنگ جو ہے لائی جائے. اس نئی تھنکنگ میں دس واز ون آف دا کازز. سو وہ نئی تھنکنگ کیا تھی؟ وہ نیو پبلک مینجمنٹ کی جو نئی تھنکنگ تھی وہ کیا تھی؟ اس کا مین فوکس تھا کہ آرگنائزیشنز کی ایفیکٹونیس ہی کو بہتر نہ کیا جائے بلکہ ان کی ایفیشنسی کو بھی بہتر کیا جائے، ان کو زیادہ ایفیشینٹ بنایا جائے. وہ ویسٹفل ریسورسز کا سینٹر نہ بنے، وہ ریسورسز کو ایفیشینٹلی یوٹیلائز کریں. لہٰذا گورنمنٹ کی آرگنائزیشنز کو ری اسٹرکچر کرنے کی ضرورت اس پرپس سے آئی کہ اس ری اسٹرکچرنگ میں ایک اکنامک ایلیمنٹ جو ہے اس کو انٹروڈیوس کیا جائے. یعنی گورنمنٹ کو چاہیے کہ اب وہ اتنی ایکسپینڈ کر گئی ہے، it has become so large, it has become so huge that it has become unmanageable. Therefore, it should now look from the point of view that how it can become an economic entity which is more efficient. اس کا ایک ایلیمنٹ یہ تھا کہ اس بہت سی جو سینٹرلائزیشن ہے اس کو ڈی سینٹرلائز کیا جائے، اور بہت سی ایکٹیویٹیز جو گورنمنٹ خود کرتی تھی ان ایکٹیویٹیز کو ریڈیوس کیا جائے. مثال کے طور پہ اگر آرگنائزیشنز کے لیے سیکیورٹی کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ اپنے سیکیورٹی گارڈز ہائر کیے جائیں یا ریکروٹ کیے جائیں، آرگنائزیشن کو چاہیے کہ وہ کسی سیکیورٹی آرگنائزیشن کو یہ ایکٹیویٹی کانٹریکٹ آؤٹ کر دے، بجائے اس کے کہ سارا کام خود کرے. سم ادر پرائیویٹ آرگنائزیشن شوڈ بی گیون دس جاب آف لوکنگ آفٹر دا سیکیورٹی آف دی آرگنائزیشن. اسی طرح سے اگر کلیننگ کا جاب ہے تو بجائے اس کے کہ کلیننگ آرگنائزیشن خود لوگ ہائر کرے، دس کین آلسو بی کانٹریکٹڈ آؤٹ. سو اس کو ڈی سینٹرلائز کر دیں، بجائے اس کے سینٹرلائزیشن کو ختم کریں، بہت سی ایکٹیویٹیز کو ڈی سینٹرلائز کر دیں. اس سے ایک کانسیپٹ نکلا، وہ تھا ایجنسیفیکیشن. بجائے اس کے کہ گورنمنٹ بہت بیوروکریٹک ہو گئی ہے، بہت بڑی ہو گئی ہے، بجائے اس کے کہ وہ سارا کام خود کرے، وہ انڈیپینڈنٹ اٹانومس ایجنسیز آرگنائزیشنز بنا دے. اور وہ فنڈامنٹلی ان کا پرنسپل یہ ہونا چاہیے کہ انہیں کسی سینکشن اپروول کی گورنمنٹ سے ضرورت نہ ہو، وہ خود اینٹیٹیز جو ہیں وہ ایک انڈیپینڈنٹ اینٹیٹیز ہوں اور اپنی فریڈم اور اپنی اٹانومی کو استعمال کرتے ہوئے ایک بہتر طریقے سے کام شروع کریں. اور یہ سارا کانسیپٹ جو تھا، یہ کانسیپٹ تھا مینیجریلزم کا، کہ مینیجریلزم کا مطلب یہ ہے کہ the managers should manage rather than doing all the things by themselves. So key elements جو تھے نیو پبلک مینجمنٹ کے وہ کیا تھے؟ امپلائیز کو آپ ان کی جو جتنا اچھا کام کرتا ہے اس کو اتنا بہتر ایمولمنٹس پے کریں، یعنی پرفارمنس بیسڈ جو ہے پیمنٹس ہونی چاہیے، یعنی پرفارمنس بیسڈ انسینٹیو ہونے چاہیے. یہ نہیں کہ اکراس دا بورڈ ایوری بڈی از گیٹنگ بونسز اینڈ ایوری بڈی از گیٹنگ آنریریم. نو، دوز ہو پرفارم ویل دے مسٹ بی ریوارڈیڈ ویل. The control system should be the ex post control system rather than ex ante control system. Deregulate کریں اور liberalize کریں. Liberalize کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے پرائیویٹ فری ٹریڈ ہونا چاہیے، فری ایکٹیویٹیز موومنٹ آف گڈز اینڈ سروسز ہونا چاہیے، اور ڈی ریگولیشن، گورنمنٹ کا کنٹرول جتنا کم ہو، the lesser the government the better it is.
اور سنگل پرپس آرگنائزیشن جس کو ایجنسیفیکیشن کہتے ہیں، اٹانومس سنگل پرپس آرگنائزیشنز جو ہیں وہ کریٹ کی جائیں۔ نیکسٹ ایلیمنٹ جو نیو پبلک مینجمنٹ کا تھا وہ کہ پالیسی کو سیپریٹ کیا جائے فرام آپریشنز۔ دس واز ویری امپورٹنٹ چینج۔ جو ادارے پالیسی بناتے ہیں اور جو ادارے امپلیمنٹ کرتے ہیں پالیسی کو یا آپریشنز کو، ان کو علیحدہ کر دیا جائے۔ سو اس میں یہ ایک اور جو ہے تبدیلی آئی۔ مینیجیریل اٹانومی ہونی چاہیے، کانٹریکٹنگ، پرائیویٹائزیشن، مارکیٹ بیسڈ، مارکیٹ اورینٹڈ جو ہے وہ اورینٹیشن ہونی چاہیے، اور کسٹمرز کی چوائس کو بہت ایمفیسائز کرنا چاہیے۔ دیکھنا چاہیے کہ کسٹمرز کیا چاہتے ہیں، اور جو کسٹمرز ڈیمانڈ کرتے ہیں یا جو ان کی نیڈ ہے جو اس کے مطابق آرگنائزیشنز کریٹ کریں، اور دیز نیڈز مسٹ بی میٹ تھرو آن اے مارکیٹ بیسڈ سسٹم۔ یہ نہیں ہے کہ جس کے پاس ایبلٹی ہے پے کرنے کی وہ سروس ایکوائر کر سکتا ہے، اینڈ ایوری بڈی از گوئنگ ٹو پے فار دا سروسز وچ دے آر گوئنگ ٹو گیٹ فرام دا گورنمنٹ۔